نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج کا یہ درس قرآن کا سلسلہ شہنشاہ ولایت حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت و کردار سے متعلق ہے۔ قرآن کریم کی آیات بینات کی روشنی میں ان اہل اللہ کا تعارف اور ان کی زندگی، ان کے معمولات اور اللہ کے ہاں ان کی قدر و منزلت کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ انفال کی آیات بینات کی تلاوت کی گئی۔ ارشاد خداوندی ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہی لوگ مومن کامل ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانًا، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جائے تو وہ ان کے ایمان کو اور اضافہ کر دے، زیادہ کر دے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ برحق مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے بلند درجات ہیں۔ وہ مغفرۃ، اور بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور معزز رزق ہے، معزز روزی ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی شان، ان کی خوبیاں اور ان کے اوصاف کو بیان فرمایا۔ سورہ انفال کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو تقوی اختیار کریں، آپس میں صلح کریں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو اب مزید ان کی نشانیاں، ان کا تعارف کہ مومن ہے کون، کمال ایمان والا کامل مومن برحق مومن کون ہے، اور ان کے زندگی کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، ان کے معمولات کیا کیا ہوتے ہیں، ان چیزوں سے متعلق پھر تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کامل ایمان والے ہیں ان کا تعارف ان آیات میں بیان فرمایا۔ پہلے فرمائیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور یہاں ان آیات کے اسلوب سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کمال ایمان یہ کمال طاعت کو مستلزم ہے، یعنی کمال ایمان تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اطاعت میں، فرما برداری میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، خوف خدا، خشیت الہی میں آپ کمال حاصل کریں۔ ویسے مومن ہونے کا دعویٰ کرتا رہے اور زندگی اس کے شب و روز کے معمولات وہ دین سے بالکل دور اور کٹ کر گزریں تو صرف دعویٰ ایمان قابل قبول نہیں ہے، صرف مومن ہونے کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ کامل ایمان والا کون ہے، یہ قرآن کریم کی ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کا تعارف بیان فرمایا کہ ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے اعمال کیا کیا ہوتے ہیں۔ اور پھر یہاں یہ بھی اس آیت کریمہ کے اسلوب سے ہمیں پتہ چلا کہ جتنی اطاعت ہوگی، جتنے کمال درجے کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی، اتنا ہی ایمان میں اضافہ اور مضبوطی ہوتی جاتی، اتنا ایمان کامل ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جتنا اعمال سے ہم دور ہوں گے اتنا ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ جتنے جتنے انسان مراتب طے کرتا ہے، عبادات کی کثرت کرتا ہے اور نیک اعمال کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اتنا ہی اس کا ایمان پختہ ہوتا جاتا ہے، مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اور جتنا جس کا بڑا مرتبہ ہے، مقام و مرتبہ ہے، جس کا جتنا شاندار عمل ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اسی قدر مقرب ہے۔ تو ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے
اہل ایمان کی کامل مومنین کی شان اور ان کے اوصاف کو بیان فرمائیں کہ ان کی زندگی ان پاکیزہ اوصاف میں گزرتی ہے۔ پہلا فرمائیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو عام مسلمانوں کا خوف ہے، پرہیزگاروں کا خوف ہے کہ اللہ کے عذاب کے خوف سے گناہ کو ترک کر دینا، کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ ان اعمال کی وجہ سے ہمیں سرزنش کی جائے، ہماری گرفت فرمائی جائے، اللہ کی بارگاہ میں ہم عتاب کا شکار ہوں۔ ایک خوف تو یہ جو عام مسلمانوں میں، پرہیزگاروں میں یہ خوف رہتا ہے۔ دوسرا خوف انبیاء اور مرسلین کا خوف ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ مقربین ہیں، ان کا خوف ہے۔ وہ خوف کیا ہے کہ اللہ کا جلال اس کا خوف ہے، اللہ کی عظمت کا خوف ہے، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی بے نیازی کا خوف ہے۔ یہ انبیاء اور مرسلین کا خوف ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ سے انہیں دوزخ کے عذاب سے امن ہے، نجات ہے، ان سے متعلق تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کا خوف کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا جلال، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی بے نیازی، ان ساری چیزوں سے متعلق انبیاء اکرام علیہ السلام کا خوف رہتا ہے۔ اور جس کا جتنا اللہ کی بارگاہ میں قرب ہے اتنا ہی خوف ہے اس کا۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ، میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ یعنی جس کا جتنا بلند مقام ہے اتنا ہی خوف ہے، اتنا ہی خشیت ہے، اتنا ہی تقویٰ ہے، اتنی پرہیزگاری ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر روایات ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ ضعف آتا جا رہا ہے اور بڑھاپے کے اثرات آتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ابھی آپ کی عمر مبارک اتنی زیادہ نہیں ہے، بڑھاپے کے اثرات آ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی انسان ایک تو عمر کے حساب سے ہوتا ہے، اور ایک کوئی غم آ جائے، کوئی خوف آ جائے، کوئی فکر آ جائے، اس کی وجہ سے بھی وقت سے پہلے اس کے اثرات آنے شروع ہو جاتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو وجہ بیان فرمائے، ہم اس کو بھی سامنے رکھیں۔ اور پھر حضور کا مقام و مرتبہ تو ہر مسلمان جانتا ہے۔ پھر اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اگر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی یہ کیفیت ہے اور خوف کی یہ کیفیت ہے، اور ان آیات بینات، اس پورے قرآن مقدس سے متعلق جو وعیدات بیان فرمائی گئی ہیں، ان کو پڑھ کر حضور کی کیا کیفیت ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اور ان آیات کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر، سورہ ہود، سورہ مرسلات، سورہ واقعہ، ان جیسی صورتوں کے نزول نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ یعنی ان آیات بینات میں، ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عذابات کا تذکرہ فرمایا، پچھلی امتوں کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا۔ حضور اپنی امت سے متعلق اللہ رب العالمین سے خوف فرماتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے کہ جس طرح گزشتہ اقوام کو ہلاک کیا گیا، ایسا نہ ہو کہ یہ کیفیت میری امت کے ساتھ بھی کی جائے۔ اور اللہ کے جلال، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی سے اور اللہ کی عظمت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاملہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ میں نے تلاوت شروع کی اور سورہ نساء کی چند آیات بینات میں نے تلاوت کی، یہاں تک کہ اس آیت کریمہ میں پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب میں ان آیات بینات میں پہنچا نا، تو میں نے ملاحظہ کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گریہ فرما رہے ہیں، حضور کے چشمان مقدس میں آنسو ہیں، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے اور حضور کی کیفیت یہ ہے۔
آج ہمارے سامنے پورا قرآن تلاوت کر دیا جائے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. ہمیں نہ انعام کی آیات سے متعلق کوئی ایک طلب پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، تمنا پیدا ہوتی ہے، اور نہ خوف کی آیات سن کر ہمیں کوئی عذاب کی آیات سن کر کوئی خوف آتا ہے. اور اللہ کا قہر و غضب اس کی آیات بینات پڑھ سن کر ہم اپنے انداز میں کوئی فرق نہیں تبدیلی محسوس کرتے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ ہے، اور اس کی حضور نے جو فضیلت ہے وہ بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے خوف کی وجہ سے کسی کی آنکھوں سے آنسو نکلا، وہ مچھر کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، یعنی اتنا معمولی بھی اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکلا، رب کے خوف کی وجہ سے نکلا، اللہ رب العالمین اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا. تو یہ اہل اللہ کی شان یہ ہے، اہل اللہ کا مقام، ان کا کردار یہ ہے کہ وہ قرآن ان کی اس کیفیت کو بیان فرماتا ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو رب اتنی بڑی بادشاہت والا ہے، اتنی بڑی طاقت والا ہے، اتنے بڑے اختیارات والا، قوت والا، قدرت والا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ میری گرفت فرما دے، میرے کسی عمل پر وہ عتاب کا شکار مجھے فرما دے، میرے کسی عمل کا وہ مواخذہ فرمائے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تو فرمائے کہ وہ اہل اللہ کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی، کامل ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وجلت قلوبہم، کہ ان کے جو دل ہیں وہ اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر ان کے رب کی آیات تلاوت کی جائیں، زادتہم ایمانا، تو یہ آیات کا تلاوت کرنا ان کے ایمان میں پختگی کا، اضافے کا باعث بن جاتا ہے. یعنی قرآن کا یہ معجزہ ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ آپ کسی کے سامنے بھی پڑھیں، چاہے وہ قرآن کی زبان سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، اگر کوئی اچھے لہن کے ساتھ، انداز کے ساتھ پڑھنے والا ہو تو یہ قرآن دل میں اترتا ہے، دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، دل میں چاشنی پیدا کرتا ہے، اور دل کی دنیا کی تبدیلی کا یہ قرآن باعث ہے. اسی لیے ہم دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو اسلام دشمنی میں بڑا نام رکھتے تھے، جب قرآن کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی گئی تو دل نرم پڑ گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، واقعہ ہمارے سامنے ہے. جب آپ کی بہن نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی تو وہ جو پہلے دشمنی تھی، غصہ تھا، جذبات تھے، وہ سارے کے سارے وہ ٹھنڈے ہو گئے، اور وہ دل ایسا مائل ہوا، دل میں ایسی نرمی پیدا ہوئی کہ پھر آپ بھی حضور کی بارگاہ میں غلامی کے لیے حاضر ہو گئے. تو وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں پختگی آ جاتی ہے، اضافہ ہوتا جاتا ہے، ان کے ایمان میں مضبوطی آتی جاتی ہے. یہ کلام الہی کی تاثیر ہے، یہ کلام الہی کا معجزہ ہے کہ آپ کسی غیر عربی کو، کسی اجمی کو قرآن سنائیں. آج ہم کسی اچھے قاری کی آواز میں تلاوت سنتے ہیں تو ایک روحانی طور پر ایک مسرت اور کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایک سرور طاری ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم قرآن کی زبان نہیں سمجھتے. ہمیں سمجھنی چاہیے، ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا فرمایا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کی شان بیان فرمائی، اور پھر یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے. جس طرح ایک صحابی رسول وہ گوشہ نشین ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس تنہائی میں خوف نہیں آتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا ہوں؟ میرا جب دل کرتا ہے کہ کوئی مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ اس میں رب مجھ سے کلام فرماتا ہے. اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور اپنے رب سے کلام کرتا ہوں. تو نماز میں انسان اپنے رب سے کلام کرتا ہے، اور قرآن میں اللہ رب العالمین بندوں سے کلام فرماتا ہے. تو ہم جب قرآن کی تلاوت اس انداز میں کریں تو یقیناً وہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کا، ہمارے ایمان کی پختگی کا باعث ہوگا کہ رب مجھ سے کلام فرما رہے، مجھ بندے سے میرا رب کلام فرما رہے. تو جب اس کیفیت میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی برکت سے، قرآن کی تعلیمات کی برکت سے ہمارے دل کی دنیا میں تبدیلی لائے گا. تو اللہ کے بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ،
زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں پختگی آتی جاتی ہے، مضبوطی آتی جاتی ہے، ان کا ایمان سے جو رشتہ ہے وہ مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن تو ایسا ہے کہ جس طرح ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرے پاس میری سواری کا جانور بندھا ہوا تھا، تو جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اچانک وہ اس میں ایک جوش آ گیا، وہ بدکنے لگ گیا۔ وہ سواری کا جانور ہے، چوپایا ہے، سمجھنے سوچنے سے قاصر ہے، اس کو کوئی علم نہیں ہے کہ کوئی انسان کیا کلام کر رہا ہے، کیا کیفیت ہے، اس سے متعلق اس کو کوئی آگاہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا تھا اور وہ جانور اس کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ تو جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اللہ کی طرف سے اس قدر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور جس پر نازل ہو تو یقیناً اس کے ایمان میں پختگی اور مضبوطی آتی جائے گی۔ تو اہل ایمان کی شان اور ان کی یہ خوبی بیان فرمائی گئی کہ جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں پختگی آتی جاتی ہے، مضبوطی آتی جاتی ہے۔ پھر فرمائیں کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، ہر کام میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ چاہے کاروبار ہے، گھریلو معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، کسی بھی طور پر تنگی ہے، آسائش ہے، خوشی ہے، غمی ہے، ہر چیز میں وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور جو اپنے رب پہ توکل کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا تو اللہ اس کو کافی ہوگا، اس کو در بدر بھٹکنے کی، بہکنے کی، ادھر ادھر مارا مارا پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ اللہ پہ توکل کر لے کہ باری تعالیٰ تو میرا رب ہے، میں اپنے ہر معاملے میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں، میرے اس کام میں خیر نازل فرما، میرے اس کام میں برکت عطا فرما۔ اور جب انسان کی یہ کیفیت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کیا فرماتا ہے؟ اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل ایسا کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، جیسا توکل کیا جانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے، کہ وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کے واپس آتے ہیں، ان کے گھونسلے میں کوئی رزق کے انبار نہیں لگے ہوتے، انہوں نے غذا کو ذخیرہ نہیں کیا ہوتا کہ سردیاں آ رہی ہیں چلو اس کو ذخیرہ کر لے، 4-6 دن کا آگے بارشیں آ رہی ہیں تو ذخیرہ کر لے۔ وہ صبح خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو جب آتے ہیں تو سیر ہو کے آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم ایسا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا رزق عطا فرمائے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اہل اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، وہ دنیا داروں سے امیدیں نہیں لگا کے رکھتے، وہ سرمایہ داروں سے، بادشاہوں سے، حکمرانوں سے، صاحب ثروت طبقے سے امیدیں نہیں لگا کے رکھتے کہ فلاں صاحب سے دوستی کر لی جائے، معاملات سیدھے ہو جائیں گے، اور تعلقات بنائے جائیں، اس کے لیے سفارشیں کرائی جائیں، بیچ میں لابنگ کرائی جائے کہ یار فلاں صاحب سے میرے تعلقات بنوا دیں، ان کی دعوت کر دیں، اور ان کے لیے عالیشان ٹھاٹ باٹ کا اہتمام کیا جائے، ان کے لیے استقبال کرایا جائے، صرف دنیا داری کے لیے، صرف مضبوطی حاصل کرنے کے لیے، صرف معاشرے میں ایک مقام اور طاقت اپنی بڑھانے کے لیے کہ فلاں سے میرے تعلقات بن جائیں، فلاں وزیر ہے، مشیر ہے، صدر ہے، گورنر ہے، کوئی بھی ہے تو میرا اس سے تعلق بن جائے، لائن بن جائے۔ وہ ان کا مطمع نظر یہ نہیں ہوتا، ان کی طلب کیا ہوتی ہے، تڑپ کیا ہوتی ہے، کوشش کیا ہوتی ہے، مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل کرتے، بھروسہ کرتے۔ دنیا داروں پر بھروسہ کر کے حاصل کیا ہونا ہے؟ دنیا دار چاہے کتنا ہی طاقتور اور صاحب ثروت و حیثیت کیوں نہ ہو، ایک دائرہ کار ہے، ایک لمٹ ہے کہ یہاں تک اس کی حدود و قیود ہے، اتنے اس کے اختیارات ہیں۔ رب پہ توکل کیوں نہ کیا جائے کہ جس کا کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، جس کی طاقتوں کی، جس کے خزانوں کی کوئی حساب اور کوئی شمار نہیں ہے، اس پہ توکل کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کا لنگر خانہ، آپ کا آستانہ، آپ کی خانقاہ، اس میں پورا سال غرباء کے لیے مدد کی جاتی ہے۔ بادشاہ وقت حاضر ہوتا ہے کہ حضور یہ میری طرف سے قبول فرما لیں، اولاً تو آپ نے ملنے سے انکار فرما دیا، جب زبردستی کر کے وہ آپ کی خانقاہ میں حاضر ہو ہی گیا
تو عرض کرنے لگا کہ حضور یہ لے لیں مجھ سے، میرا نذرانہ قبول فرما لیں۔ آپ نے پہلے بہت منع فرمایا، آپ نے اس کو باز رکھنے کی تاکید فرمائی، لیکن اصرار کرنے لگا۔ اب وہ اس ذوم میں آیا تھا کہ اس خانقاہ سے اگر مجھے کچھ سرٹیفکیٹ مل گیا تو پھر تو میری منمانیوں کو ایک سند مل جائے گی کہ یہ بادشاہ جیسا ہے، اس کا اچھا برا، اس کا صحیح غلط سب صحیح ہے، کیونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے، وہاں پہنچ گیا۔ تو آپ نے انتہائی جلال کا اظہار فرمایا، وہ اشرفیوں کی تھیلی آپ نے لی اور اس کو الٹا کیا اور وہاں سے تازہ خون ٹپکنے لگا۔ آپ نے جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی کہ مخلوق کا خون نچوڑ کر ہمیں آ کے نذرانے پیش کرتے ہو؟ یعنی اللہ کا ولی کون ہوتا ہے کہ جو دنیا داروں، جو بادشاہوں، جو طاقتور، جو سرمایہ دار، ان کی طرف اس کی کوئی طلب نہ ہو، کوئی نظر نہ ہو، کوئی اس کا مقصد نہ ہو۔ علی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پہ توکل کرے، اپنے رب پہ بھروسہ کرے کہ طاقتیں اسی کی ہیں، خزانے اسی کے ہیں، اختیارات اسی کے ہیں۔ یہ دنیا دار کیا بیچتے ہیں؟ ان دنیا داروں کی اوقات کیا ہے کہ میں اپنے رب کا در چھوڑ کر ان کے دروازے پہ آ جاؤں، میں اپنے رب سے تعلق کو چھوڑ کر کمزور کر کے جو مجھے وقت رب کی بارگاہ میں لگانا چاہیے میں ان سرمایہ داروں کی چاپلوسی میں لگاتا رہوں۔ علی ربہم یتوکلون۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تمہاری حضور سے نسبت کا خیال نہ ہوتا، کیونکہ وہ عباسی حکمران تھا اور بنو عباس حضور کے چچا کی اولاد سے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر حضور کی قرابت داری کا خیال نہ ہوتا تو یہ خون اتنا بہتا کہ تمہارے محلہ تک جا پہنچتا اور لوگ پھر تمہارا تماشا دیکھتے۔ تو اللہ کے برگزیدہ بندوں کا توکل کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے لو لگا کے رکھتے ہیں، اللہ پہ تکیہ کیے رکھتے ہیں کہ ہمارا رب سے تعلق ایسا ہے وہ ہمیں کبھی محروم نہیں فرمائے گا، کبھی مایوس نہیں فرمائے گا، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہیں فرمائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اللہ ہی اس کو کافی ہے۔ تو یہاں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی شان کو بیان فرمایا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے تین اوصاف جو باطنی اوصاف ہیں اہل اللہ میں جو پائے جاتے ہیں، کسی بھی اللہ کے ولی میں یہ پائے جاتے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے دل خوفزدہ ہو جاتے ہیں، قرآن کی آیات تلاوت کی جائے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ یہ باطنی اوصاف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں دو اوصاف ظاہری بیان فرمائے، اور یہاں قرآن پاک کی ان آیات کا اسلوب ہم دیکھیں کہ جب تک باطن کی تطہیر نہیں ہوگی، باطن کی صفائی نہیں ہوگی، باطن کا تزکیہ نہیں ہوگا اور باطن کی پاکیزگی کسی کو حاصل نہیں ہوگی تو ظاہری طور پر نمازیں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک دل پاک نہیں ہے، دل ایمان سے خالی ہے، دل اللہ کے خوف، تقوی، پرہیزگاری ان چیزوں سے خالی ہے، تو ظاہری طور پر نمازیں پڑھنا، ظاہری طور پر خرچ کرنا، ان ساری چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو جو باطل کی پاکیزگی ہے اسی پر ظاہر کی جو پاکیزگی ہے، طہارت ہے، وہ مترتب ہوتی ہے۔ یعنی اگر باطن پاکیزہ ہوگا تو ظاہر بھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے سے اس کی برکت سے پاکیزہ فرما دے گا۔ اب فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں نماز سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت، اس کی تاکید، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو مختلف پہلو سے بیان فرمایا۔ اور بدنی عبادات میں سب سے زیادہ افضل عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جنت نماز کی کنجی ہے، دین کا ستون ہے، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اس سے متعلق سوال کیا جائے گا، اور بے شمار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی برکات، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان فرمائی، اور اس کے ترک پر حضور نے وعیدات بیان فرمائی۔ اب اولیاء کاملین کا اگر ہم معاملہ دیکھیں، حضور غوث اعظم کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کا یوم مناتے ہیں، ان کا ذکر مبارک کیا جاتا ہے، ان کی نسبت پر ہم فخر کرتے ہیں، لیکن ہم ان اہل اللہ کی عبادات کا بھی جائزہ لیں کہ یہ کس قدر اللہ سے اپنا لو لگا کے رکھتے تھے، تعلق ان کا مضبوط تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے
اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کبھی کسی نماز کو چھوڑا نہیں ہے، کبھی کوئی نماز میں نے ترک نہیں کی ہے۔ اب حضور غوث اعظم کا یہ شاندار عمل اور آپ سے نسبت قائم کرنے والا کوئی جو آپ کا عقیدت مند ارادت مند ہے، وہ اپنے عمل کا محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں کیا کرتا ہوں، میری نمازیں کیسی ہیں، میرا عبادات سے کیا تعلق ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ آپ کسی مقام سے تشریف لے جا رہے تھے، ایک بادل آپ پہ سایہ کرنے لگا، بادل سے آواز آتی ہے کہ عبد القادر تمہیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اتنی عبادت کر لی ہے کہ نماز اب نہ بھی پڑھو تو تمہارے مقام میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فوراً آپ نے خیال فرمایا کہ میری کیا اوقات، نماز تو اللہ کے نبیوں سے معاف نہیں ہے۔ آپ نے فوراً اس چیز کو جان لیا کہ یہ شیطانی بہکاوا ہے، وسوسہ ہے جو مجھے عبادات کے زوم میں مبتلا کر کے عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز تو انبیاء سے بھی معاف نہیں ہے، میری کیا اوقات ہے، عبد القادر کی کیا اوقات ہے، تو شیطان ہے، میں تیرے بہکاوے کو جان گیا ہوں اور میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب شیطان کا بہکاوا ظاہری طور پر پہلا بہکاوا وہ ناکام ہوا، دوسرا اس نے داؤ چلا اور کہنے لگا کہ عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے۔ یہ دوسرا اس کا بہکاوا تھا کہ علم کے زوم میں مبتلا کر کے آپ کو رائے راست سے ہٹا دے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے علم کی کیا مجال ہے، میرے علم کی کیا اوقات کہ مجھے تیرے شر سے بچائے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تیرے بہکاوے سے مجھے بچا دیا۔ تو اس وقت شیطان نے عرض کیا کہ یہ جو میرا حربہ ہے، ہتھ کنڈا ہے، اس کے ذریعے میں نے سینکڑوں اولیاء کاملین کو رائے راست سے ہٹا دیا۔ یعنی عبادت کے زوم میں مبتلا کر کے، علم کے زوم میں مبتلا کر کے کہ آپ بڑے عالم ہیں، آپ بڑے عبادت گزار ہیں۔ اور آج کے اگر دور میں ہم دیکھیں، اگر کسی تصوف سے تعلق رکھنے والے شخص کو یہ غیبی آواز آ جائے کہ بھائی تمہیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، تم بڑے عالم ہو، بڑے پرہیزگار ہو، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگیں گے، وہ تو پھولے نہیں سمائے گا، اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ اپنے کرامات اور قصیدے اور چرچے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم مقام، اتنا عظیم مرتبہ، اس کے باوجود آپ نماز سے متعلق یہ خیال فرماتے ہیں کہ عبد القادر کتنی بھی عزتیں حاصل کر لے، نماز میں کوتاہی نہیں کرنی ہے، نماز میں سستی نہیں کرنی ہے۔ یہ اہل اللہ کا ہمیں طرز عمل نظر آتا ہے۔ تو جو نماز سے جس کا تعلق کمزور ہے تو یقیناً وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب نہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب جن میں یہ اوصاف پائے جائیں، اللہ کی طرف سے یہ سند عطا فرمائی جا رہی ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ برحق مومن ہیں، کامل ایمان والے یہ لوگ ہیں جن کا ایمان مکمل ہے، کامل ہے، اور لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، پھر اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا بھی ہے، عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو صرف ایمان کا دعویٰ کر لینا کہ میں مومن ہوں، یہاں تو ہمارے معاشرے میں ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، اس دعوے کو ثابت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ان تعلیمات کا ہونا، ان اوصاف کا ہونا یہ ضروری ہے۔ بلکہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، حضرت انس بن مالک، حضور نے فرمایا کہ انس تم نے کیسے صبح کی؟ عرض کیا رسول اللہ، میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم جانتے ہو ہر شے کا اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے اس دعوے کی حقیقت کیا ہے، تم کس بیس پہ یہ دعویٰ کر رہے ہو؟ یعنی حضور کی بارگاہ میں صحابی رسول یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے کامل مومن کی حیثیت سے صبح کی ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ دلیل دو، تمہارے اس دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں دنیا سے بے رغبت ہوں، مجھے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، میں رات کو بیدار رہتا ہوں، یعنی رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں، میں گویا ایسا ہوں کہ اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، میں اہل دوزخ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور اللہ سے اس عذاب سے نجات چاہتے ہیں۔ یعنی میں اللہ کی نعمتوں کی طلب بھی کرتا ہوں اور اس کے عذاب سے ڈرتا بھی ہوں، دن میں روزے کی حالت میں، رات میں شب بیداری۔ اگر یہ اوصاف پائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کے ساتھ وابستہ رہو، ان اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں حقیقی معرفت عطا فرمائے گا۔ تو جس میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں، اور جو ایسا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا خاص قرب عطا فرماتے ہیں۔ یقیناً وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے،
اور جن میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وابستہ ہونا یہ ہمارے لیے ایک سعادت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو معیار بناتے ہوئے ہم اولیاء کاملین سے وابستہ ہوں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس موضوع کے حوالے سے اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں وہ پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ کیا اولیاء اللہ آج کے زمانے میں موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو ان کی پہچان کیا، ہم ان کو پہچانیں گے کیسے؟ برائے مہربانی ارشاد فرمائیں۔ یقیناً اللہ کے ولی ہر دور میں پائے جاتے ہیں، اس کے لیے بہترین طریقہ قرآن کریم نے معیار بیان فرما دیا، جہاں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسی کے ساتھ ہی فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان میں بھی کامل ہوں، تقوی اور پرہیزگاری میں بھی کامل ہوں، جن کی پوری زندگی خوف خدا، خشیت الہی میں اور تقوی میں گزرتی ہے، یقیناً وہ اللہ کا ولی ہے، چاہے وہ ریڑھی چلانے والا ہو یا ارب پتی ہو۔ اس کے لیے کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ آپ تاجر ہیں تو اللہ کے ولی نہیں بن سکتے، آپ حکمران ہیں تو اللہ کے ولی نہیں بن سکتے، آپ ریڈی والے ہیں تو اللہ کے ولی نہیں بن سکتے۔ یہ تصوف ان ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے، ظاہری علامات کا نام نہیں ہے۔ اس کے لیے کر و فر ہونا، مریدین کا جمگٹھا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک ریڈی والا بھی خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری، خشیت الہی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور ان معیارات پہ پورا اترتا ہے، یقیناً وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نظر آئے تو پھر اس سے وابستگی اختیار کرنا یہ ضروری ہے، تاکہ اللہ نے اسے جو کمال اور اسے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ولی ہر دور میں پائے جاتے ہیں، صرف پہچان مشکل ہے آج کے اس دور میں، اور کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی معرفت بھی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بولے شاہ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کئی لوگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو اہل اللہ، اولیاء اللہ کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے اس سلسلے میں؟ قرآن کریم نے جہاں خیر و شر کا تذکرہ فرمایا، اسی کے ساتھ ساتھ جو شر میں مبتلا افراد ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی تاکید فرمائی، کہ ان سے کسی طرح کا کوئی تعلق، ایک تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اصلاح کی کوشش کریں، اگر آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، ان کو سدھار سکتے ہیں، اصلاح کی کوئی صورت نکل سکتی ہے تو اصلاح کی کوشش کریں، اور اگر اصلاح کی کوئی کوشش کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہے تو قرآن کریم میں تاکید فرمائی گئی کہ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، کہ پھر نصیحت آنے کے بعد حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں نہ جاؤ، وہ بیمار ہو جائیں ان کی عادت نہ کرو، ان کو سلام نہ کرو، ان کے سلام کا جواب نہ دو، اتنی تاکید فرمائی گئی۔ اور اہل اللہ کے جو باغی اور بدزبانی کرنے والے ہیں ان سے متعلق تو حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ حدیث قدسی کہ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ اتنے بدبخت افراد ہوتے ہیں کہ جو اہل اللہ کی دشمنی میں، تعصب میں چلے جاتے ہیں اور نفرت میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو جس سے اللہ کا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ دوستی یاری رکھنا، تعلق واسطہ رکھنا، ظاہر ہے وہ پھر اس اللہ کے قہر و غضب میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے یا تو ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، وہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہیں، ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اہل اللہ سے ہماری نسبتیں مضبوط ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے یا علم کے بغیر ہی ولی کی ہو سکتا ہے؟ اچھا، علم یقیناً ولایت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ علم معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔ اب وہ عالم چاہے وہ کسی کے سامنے زانو تلمس طے کر کے علم حاصل کرے، یا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اسے بغیر کسی واسطے سے علم لدنی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ولی وہ علوم دینیہ سے ناواقف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور ناواقف کو اللہ تعالیٰ اپنی ولایت اور معرفت نہیں عطا فرماتا۔ تو اس لیے جن اولیاء کاملین سے متعلق ہم پڑھتے سنتے ہیں کہ انہوں نے کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا، کسی ادارے میں نہیں گئے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے سے انہیں علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ جس کو کسی چیز سے متعلق کوئی علم نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، نہ دین سے متعلق کوئی اس کو آگاہی اور واقفی حاصل ہے، تو یقیناً وہ علم
وہ ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا ولی تو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہوتا ہے. جس کے پاس اپنی کوئی رہنمائی نہیں ہے، جس کے پاس اپنی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، جس کے پاس اپنا کوئی قرآن و سنت کا نور نہیں ہے، وہ دوسروں میں نور و روشنی کیا بانٹے گا؟ تو اس لیے اللہ کے ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دینی علوم سے وہ وابستہ ہو، عالم ہو، قرآن و سنت کا جاننے والا ہو، تاکہ خود بھی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکے اور وابستگان کو بھی قرآن و سنت کے مطابق وہ ان کی اصلاح کر سکے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس نشست میں اہل اللہ کی شان قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ کریم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور ان اہل اللہ سے پوری زندگی وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.